اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام من سأل غیر اللہ استحق الحرمان۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھیک مانگنے کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس سلسلے کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا۔ بھیک مانگنا اسلام میں صحیح ہے یا غلط؟ تو پہلے اگر کلپیں آپ نے سنی ہوگی تو واضح ہو گیا ہوگا کہ بھیک مانگنا ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ بزرگان نے کہا ہے کہ بھیک مانگنا حرام ہے اور ان کو جو خیر بھی دیتے ہیں وہ خیر دینا بھی حرام ہے، بشرطی کہ وہ مجبور نہ ہو، یعنی عادی فقیر ہوں تو ان کو خیر دینا حرام ہے۔ باقی غیر عادی اس فقیر کو کہتے ہیں کہ اس کے ضرورت جتنا اس کو مل جائے تو پھر واپس چلا جائے، پھر آگے بھیک مانگنے کو جاری نہ رکھے، اور اپنے کمانے کی بھی تلاش میں ہو تو اس کو دینا ثواب بھی ہے۔ تو آج حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، جس میں مولا امیر فرماتے ہیں من سأل غیر اللہ، جو غیر خدا سے بھیک مانگتا ہے، جو غیر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو غیر خدا سے کہتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری کرو، تو استحق الحرمان، وہ ہمیشہ مایوسیوں کا جو ہے وہ مستحق ہو جائے گا، وہ ہمیشہ یوں سمجھے بے بہرگی، یعنی اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ہمیشہ محروم رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ما عزک الدہر، جب یہ زمانہ تمہیں گھیر لے، جب یہ زمانہ تجھے مضیقے میں رکھے، تمہیں تنگی میں رکھے، فلا تجنح الی خلق ولا تسأل سوى اللہ، تو تم مخلوق کی طرف جو ہے بھروسہ نہیں کرو اور غیر خدا سے تم کچھ مت مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ قاسم رزق کو تقسیم کرنے والا ہے۔ فلو عشت، اگر تمہیں زندگی ملے، وطوفت من الغرب الى الشرق، اور تو غرب سے لے کے شرق تک گھومتا پھرے، لما صادفت من یقدر ان یسعد او یشکی، تو تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو تمہیں سعادت دے سکے یا تمہیں جو ہے وہ امیر کر سکے۔ اور نبی کریم کا بھی فرمان ہے، کسی نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کروں کہ میں جنت میں جاؤں؟ کوئی ایسا مجھے کام بتائیں کہ میرے اور جنت کے بیچ میں پھر کوئی رکاوٹ، کوئی حائل چیز نہ ہو۔ یا رسول اللہ علمنی عملا لا یحال بینہ وبین الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں کوئی اور جو ہے کیا ہے وہ رکاوٹ نہ ہو۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں، وہ دو عمل کرو پھر تم جنت جا سکتے ہو، یعنی پھر ان عمل اور جنت کے بیچ میں کوئی حائل چیز نہیں ہوگی۔ ایک، لا تغضب، غصہ نہیں کرو، جو کہ ہم مولوی بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی بچوں کو ڈانٹ لیا، کبھی شاگردوں کو ڈانٹ لیا۔ البتہ خدا کا جہاں غضب ہے وہاں ہمیں بھی غضب کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں تو کوئی کرتا ہے تو ہمیں بھی غضب کرنا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذات کے لیے غصہ نہیں کرو۔ اور دوسری بات، وَلَا تَسْأَلِ النَّاسِ شَيْئًا، تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو، بھیک نہیں مانگو، یہ دو کام کرو۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دو کام سے پرہیز کرو، غصے سے بھی پرہیز کرو، بھیک مانگنے سے بھی پرہیز کرو، تو تم جو ہے اپنے عمل اور جنت کے بیچ میں کسی اور چیز کو رکاوٹ نہیں پاؤ گے۔ اچھا، بھیک مانگنے سے انسان کا فقر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھیک مانگنے سے ہماری جیبیں بھر جاتی ہیں، بینک بیلنس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے ما فتح رجل علی نفسہ باب مسألۃ، جب بھی کوئی بندہ اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے الا فتح اللہ علیہ بابا من الفقر۔ ترجمہ اگر لفظی کریں، کوئی بندہ اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر یہ کہ اللہ اس پر فقر، غربت، فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی پھر کبھی بھی وہ مرد خود کو جو ہے دوسروں سے بے نیاز نہیں سمجھے گا۔ اس لیے آئیں ہم خدا، رسول اور ائمہ معصومین کی باتوں کو دیکھ کر ہم خدا سے ہی بھیک مانگتے رہیں، لوگوں کے بھیک مانگنے سے پرہیز کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔